بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً ایک شخص بہت پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ لباس اس قدر بوسیدہ اور کم تھا کہ بدن کو صحیح طرح چھپانے سے قاصر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر سلام کے بعد احوال پرسی کی۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، بے لباس ہوں، لباس عطا کیجیے، فقیر ہوں، مجھ پر احسان فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس تمہاری حاجت روائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تم میری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر چلے جاؤ، وہ انشاءاللہ تمہاری ہر حاجت پوری کر دیں گی۔ خداوند عالم انہیں دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال کو اشارہ کیا، وہ اسے لے کر در دولت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف چل دیے، یہاں تک کہ آپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس شخص نے بآواز بلند کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جناب فاطمہ زہرا نے جواب سلام کے بعد اس کے آنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ وہ اعرابی کہتا ہے کہ اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں ایک عرب ہوں، آپ کے بابا خاتم المرسلین کے پاس حاجت روائی کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے اور بے لباس ہوں، لباس چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ضرور میری مدد فرمائیں گی۔ کیا عجب اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھوکے مسکین کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر بھیج دیا، جبکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر 2 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ سن کر وہ گلوبند یعنی ہار جو آپ کو تحفے میں ملا تھا گلے سے اتار کر اس کو دے دیا اور فرمایا، اسے فروخت کر دو تاکہ تمہاری مشکل حل ہو جائے۔ اس شخص نے وہ ہار لے لیا اور آپ کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ مسجد میں پہنچا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب کے حلقے میں بیٹھے ہوئے دیکھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دختر نیک اختر نے یہ گلوبند دے کر فرمایا ہے کہ تم اسے فروخت کر دو، اس کی رقم کو اپنی ضروریات میں صرف کر ڈالو، انشاءاللہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، آخر پروردگار عالم اب کیوں تمہاری مشکلات کو آسان نہ کرے گا جب تمہیں سرور کائنات کی بیٹی نے یہ ہار بخشا ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم لوگوں میں کوئی یہ ہار خریدنے کے لیے تیار ہے؟ جناب عمار یاسر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اسے خرید لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گلوبند کی خریداری میں اگر تمام جن و انس بھی شریک ہو جائیں تو اللہ ان پر عذاب نہ کرے گا۔ عمار یاسر نے اجازت پا کر اس شخص سے پوچھا، تم اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ مجھے اتنی غذا دے دیں کہ میں سیر ہو جاؤں اور اتنا کپڑا دے دیں کہ میں اس سے اپنے بدن کو چھپا سکوں اور اس میں نماز ادا کر سکوں۔ اس کے علاوہ اتنی رقم دیں کہ میں اپنے اہل و عیال تک پہنچ جاؤں۔ جناب عمار یاسر کو فتح خیبر میں جو مال غنیمت ملا تھا وہ ابھی ان کے پاس تھا، چنانچہ آپ نے اس مال سے سرخ سونے کے 20 دینار، 200 درہم، ایک یمنی چادر اور ایک اونٹ دے دیا، نیز اسے روٹی اور گوشت کے کھانے سے شکم سیر کیا اور اس سے وہ گلوبند خرید لیا۔ اس اعرابی نے جناب عمار یاسر کا شکریہ ادا کیا اور واپس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم شکم سیر ہو؟ تم کو لباس مل گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل گئی، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، فاطمہ زہرا کے حق میں دعا کرو۔ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کرتے ہوئے کہنے لگا، پروردگار، تو خدائے برحق اور وحدہ لا شریک ہے، تو بندوں کی حاجت کو پوری کرتا ہے، جو وہ مانگتے ہیں عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہمارا خالق اور رازق ہے۔ پروردگار، جناب فاطمہ زہرا کو وہ کثیر نعمتیں عطا فرما جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں اور نہ کسی کان نے سنی ہوں۔ جناب عمار یاسر نے اس گلوبند کو مشک و عنبر سے معطر کیا اور اپنے غلام سہم کو دے کر اس سے کہا، میں نے تمہیں اس گلوبند کے ساتھ خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ کر دیا ہے، تم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ، انہیں یہ گلوبند دے دینا اور ہمارا سلام عرض کرنا، اور تم بھی اب انہی کی ملکیت ہو۔ سہم وہ گلوبند لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور جناب عمار نے جو پیغام بھیجا تھا آپ سے عرض کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تم اس گلوبند کو لے کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاؤ، اور اب تم بھی فاطمہ زہرا کی ملکیت ہو۔ غلام سہم ہار لے کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور پورا ماجرا بیان کیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے گلوبند لے کر غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ سن کر غلام سہم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، بے اختیار ہنسنے لگا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، سہم، یہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ سہم نے کہا، شہزادی، یہ آپ کا گلوبند کتنا بابرکت ہے، جس سے ایک بھوکا شکم سیر ہو گیا، بے لباس صاحب لباس ہو گیا، مسکین غنی ہو گیا، اور یہ بندہ ناچیز غلام تھا آزاد ہو گیا، اور پھر یہ بابرکت گلوبند اپنے مالک تک پلٹ آیا۔ یہ سن کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شکر الہی کیا اور غلام خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔